میں سے آج اپنی بلیسنگ کے لیے، تربیت کے لیے اور نصیحت کے لیے دیکھیں گے۔ مکاشفہ کتاب اس کا 22واں باب ہے، آخری باب اس کی۔ ہم 12ویں آیت تک ساتھ پڑھیں گے اپنے مکاشفہ کتاب اس کا 22واں باب 12ویں اور 13ویں آیت ہم پڑھیں گے، پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم 12ویں آیت پر غور کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے آج برکت ہو، آمین۔ سب کہیں گے آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ پچھلے سنڈے ہم نے کون سا حوالہ پڑھا تھا، یاد ہے کسی جو لوگ آئے تھے؟ کیا مضمون تھا؟ محنت کی برکات، جسمانی محنت، روحانی محنت، خدا میں محنت اور دنیا میں محنت، دونوں کی برکات موجود ہے۔ جو شخص جسمانی محنت کرتا ہے وہ بھی بابرکت ہوتا ہے، جو شخص روحانی محنت کرتا ہے وہ بھی بابرکت ہوتا ہے۔ دونوں برکات حاصل کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے ان میں؟ کلام میں لکھا ہے تم ایسی چیزوں کے لیے کیوں محنت کرتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہیں جو آپ کی جان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے، اپنی جان کا نقصان کر تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں محنت کرتا رہے، بلیسنگ دونوں میں ہے۔ دنیا کے کاموں میں محنت کرنا تب بھی بابرکت ہو سکتا ہے انسان، اور اسپرچولی محنت کرے تب بھی بابرکت ہو سکتا ہے۔ اس کا اجر ہے، اس کی بلیسنگ ہے۔ اور مکاشفہ کتاب میں یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یہ بھی محنت کا رزلٹ، اس کا صلہ ہے۔ اور یسوع مسیح واضح طور پر کہہ رہے ہیں میں جلد آنے والا۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ آگے کرے گا کیا یسوع مسیح؟ آنے کا ایماندار کو کیا فائدہ ہوگا، گنہگار کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یسوع مسیح بتاتے ہیں۔ آج ہم صرف ایماندار کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایماندار شخص کے لیے یسوع مسیح آئے گا تو کیا اس کو فائدہ ہوگا، کیا اس کو ملے گا، جو یسوع مسیح نے خود ہی کہہ دیا ہے دیکھ میں جلد آنے والا، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے، ہر ایک کے کام کے موافق، فری میں نہیں ملے گا۔ اگر آپ دنیا میں محنت نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پیسے دے سکتا ہے؟ جسمانی کام کسی کا نہیں کریں گے، کوئی آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، کوئی پیسے نہیں ملے گا، کوئی آپ کو اس کا ریٹرن نہیں ملے گا۔ اس کی مکاشفہ کتاب جو ہے بائبل مقدس میں یہ آخری کتاب ہے، اور یہ نبوتی کتاب، اس میں نبوتی طور پر خدا نے کلام کیا دنیا سے، خصوصاً ایمانداروں سے، اور یہ ایک ہی کتاب ہے جو نبوتی طور پر لکھی گئی، اور اس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ کہا گیا ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے پہلی آیت میں یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کا مطلب ہے بھید کا کھل جانا۔ مکاشفہ کا مطلب بھید کا کھل جانا، کوئی چھپی ہوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو یہ ہے مکاشفہ، یہ ہے ریویلیشن۔ اور یہ آخری کتاب جو ہے یہ مکاشفہ ہے۔ کس کا مکاشفہ؟ یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ اور یسوع مسیح کا مکاشفہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ وہ ہے کیا۔ پہلے باب میں بتایا گیا یسوع مسیح کون ہے، اور یہاں پھر آخر میں بھی بتایا گیا یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، اور میں ابتدا اور انتہا۔ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے اگر کسی پر کھل جائے۔ یوحنا عارف نے ابتدائی ابواب میں یا پہلے باب میں خصوصی طور پر یسوع مسیح کی ایک تصویر کشی کی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ مکاشفہ ہے عام ایماندار شخص کے لیے، دنیا کے لیے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ کیا ہے جو ہم پر کھلا ہے؟
وہ پہلے باب میں ہم دیکھیں گے. اس لیے جو مکاشفہ کتاب ہے یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، لیکن لکھا کس نے؟ مقدس یوحنا عارف نے، اور اسی کے نام سے یہ کتاب منسوب ہے. ظاہر کس نے کیا؟ خدا نے مکاشفہ یوحنا عارف میں جب پطمس کے جزیرے میں قید تھا. تو پہلے باب میں لکھا ہے، اگر ہم اس کو شارٹ کریں تو 7ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، زمین پر کے سب بھی اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین. یہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں کہاں سے ملا؟ بائبل مقدس میں سے. یہ مکاشفہ ہم تک کیسے کھلا؟ کلام کا مطالعہ کرنے سے. پھر اگر 12ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو. اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ میں سے ایک دھوندھلی تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. آگے پڑھیں، اس کی ساری تشریح کشی کی. یہ ہے مکاشفہ، کسی چھپی ہوئی بات کا کھل جانا یا اس کا پتہ لگ جانا، اور کسی بھید کا کسی بھی شخص پر کھل جانے کا نام کیا ہے؟ مکاشفہ. اور یسوع مسیح خود ہم کلام ہوتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھنا جلد آنے والا ہر ایک کام کی معافی دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. 7 قسم کے اجر ہم دیکھیں گے. نمبر 1 وفاداری کا اجر، نمبر 2 راست بازی کا اجر، نمبر 3 خدمت کا اجر، اور نمبر 4 جلال میں داخل ہونے کا اجر، نمبر 5 انکرپٹیبل یعنی نام اونچانے والا تاج پانے کا اجر. وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ دوڑ لگانے سے ملتا ہے. آمین. اس لیے یسوع مسیح نے کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے، ہر ایک کام کے موافق جیسا کوئی شخص کام کرے گا ویسا اس کو اجر ملے گا. اگر 8 گھنٹے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں پھر کتنی سیلری ملے گی؟ اگر وہی ڈیوٹی ہم 12 گھنٹے کرتے ہیں پھر کتنی سیلری ملے گی؟ پھر کتنے پیسے ملے گا؟ بخوبی جانتے ہیں. جتنا زیادہ تو کام کرے گا اسی قدر اس کو اجر یا ریوارڈ یا اس کی محنت کا ریٹرن اس کو ملے گا. جتنا زیادہ کوئی شخص محنت کرے گا اسی کے مطابق اس کو ریوارڈ ملے گا. اور یسوع مسیح کا ہر ایک کام کے موافق جیسا کسی کا کام ہو، جیسا کسی نے کام یسوع مسیح کے لیے کیا. ایک شخص کو میں نے کہا چرچ آیا کریں، کام تو ہوتے رہتے، کہتے باتیں تیرے پاس کہنا ہوتا ہے، میرا مطلب باتیں ایک ہی گل کہنی ہے، چرچ آؤ چرچ آؤ. تو میں کہا جو کچھ کلام سے لکھا وہی کہنا، وہ لگے گا. خدا انسان کو اس لیے اس نے بنایا تاکہ اس کی کیا کرے؟ حمد کرے. خداوند نے کہا، خدا نے کہا بنی موسیٰ نبی کے وسیلے سے بنی اسرائیل قوم سے، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب میں تیرے روٹی پانی پر کیا دوں گا. خدا نے مقدس یشوع کا انسان کلام ہوتے ہوئے کہا، یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تو اس سے نہ دہنے مڑنا نہ بائیں مڑنا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا. یہ خدا بار بار بنی اسرائیل سے اور مسیحوں سے کہہ رہا ہے، اور آج بھی خدا وہی کلام کرتا ہے. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں،
میری آواز پہچانتی ہیں، میرے پیچھے آئے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تم بڑی محنت کرو گے تو یہ بڑا اجر اس کا ملے گا۔ یسوع مسیح نے جو محنت کر رہے تم کہا میرے پیچھے چلے۔ اس لیے خدا کے کلام میں زور جو دیا گیا ہے، ایک ہی بات پر دیا گیا ہے، خداوند کے لیے خدا کے لوگ اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یسوع مسیح جسمانی کاموں کا اجر دینے نہیں آئے کہ بڑی محنت کی ہے، بہت بڑا گھر بنا لیا ہے، بنانا چاہیے اور بہت کچھ میرے پاس ہے، اس کا اجر دینے یسوع مسیح نہیں آیا۔ یسوع مسیح جو اس کے لیے کام کیا ہے، جو اس کے لیے زندگی گزاری ہے، جو اس کے لیے جیتے ہیں، ان کو دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہوگا۔ کتنا اجر ہوگا، کیسا اجر ہوگا؟ ہر ایک کے کام کے موافق۔ تو جتنا کوئی شخص کام کرے گا، جس قدر کوئی شخص کام کرے گا اور جس لیول کا کوئی شخص کام کرے گا، اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، سچی مثال ہے بلی گرام کی۔ اور بلی گرام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن گویا میں دیکھ رہا تھا، آسمان پر چلا گیا اور وہاں خدا تاج تقسیم کر رہا ہے ہر ایک کی خدمت کے مطابق۔ تو بہت سے لوگوں کو تاج مل رہے تھے اور سب کو جب مل کے دو تاج پیچھے رہ گئے، بڑا تاج اور ایک چھوٹا تھا۔ تو ایک بزرگ ماں میرے ساتھ بیٹھی اور میں تھا، اور میں سوچا بڑا تاج مجھے ملے گا کیونکہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں بڑی خدمت کر رہا ہوں اور میری بہت بڑی خدمت ہے، دنیا مجھے جانتی ہے۔ تو لکھا ہے فرشتہ آیا، اس نے چھوٹا تاج بلی گرام کے ساتھ کرایا اور بڑا تاج بزرگ ماں کو دیا۔ بلی گرام نے بڑا شکوہ کیا خدا سے، کتنی بڑی خدمت ہے میری اور اتنا میں کام کر رہا ہوں، آپ اتنی لوہیں بچاتا ہوں، تو مجھے چھوٹا تاج ملا اور بڑا بزرگ ماں اس نے کیا کیا ہوگا؟ خدا نے جواب دیا، بزرگ ماں جو ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے میری خدمت ہو۔ آمین۔ بڑی خدمت کس کی ہے؟ جس کو بڑا تاج ہے۔ اس لیے ہر ایک کے کام کی موافق جتنا کوئی شخص کام کرے گا، نمبر ایک وفاداری کا تاج ملے گا۔ خدا دیکھے کون شخص میرے ساتھ وفاداری کی زندگی گزارتا رہا۔ اس میں وفادار، اس پر ہم بعد میں غور کریں گے۔ اور نمبر ایک ہے وفاداری کا تاج۔ مکاشہ کتاب دوسرے باب میں لکھا، سمرنا کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو کس کا تاج ملے گا؟ کس کا تاج؟ زندگی کا تاج۔ وفاداری سے زندگی کا تاج ملے گا، پیار نہیں ملے گا۔ جتنی کوئی شخص وفاداری اپنے خدا کے ساتھ کرے گا، جس قدر کوئی شخص اپنے خداوند یسوع مسیح کی وفاداری کرتا رہے گا، اسی قدر اس کے لیے زندگی کے تاج موجود ہے۔ وفاداری کیسے کرنی؟ جان دینے تک ایمان میں قائم رہنا ہے۔ مشکلیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، مسائل آئیں گے، غربت بھی آپ کا پیچھا کر سکتی ہے اور آپ کے فیملی کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، ڈسٹرائی کر سکتی ہے، لیکن جو شخص آخر تک برداشت کرے گا، وفادار رہے گا، زندگی کا تاج اس کے لیے۔ اس کا مطلب وفاداری کی بڑی قدر ہے خدا کے سے۔ کتنے وفادار ہم ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم پہ منحصر ہے، کس قدر ہم وفادار ہیں، کتنے ہم خدا کے ساتھ وفادار، کتنے ہم یسوع مسیح میں وفاداری کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے ہم اس کے کام میں وفادار۔ جتنی کوئی شخص وفاداری کرے گا، اسی کے مطابق اس کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر یسوع مسیح کے پاس ہے۔ جب یسوع مسیح آئے گا، ہر ایک کی وفاداری کے مطابق اجر دے۔ ایک تمثیل ہم دیکھتے ہیں 10 کماریوں کی۔ 10 کماریوں کے بارے میں بڑی مشہور تمثیل ہے۔ 5 کیسی تھی؟ اندر صاحب 5 کیسی تھی اور 5 کیسی تھی؟ 5 سست تھی اور 5 چست۔
ان کی وفاداری دیکھیں، دلہا نے آنے میں لیٹ کر دیا، دیر کر، پھر بھی وہ انتظار میں بیٹھی۔ 5 کی بے وفائی دیکھیں، سے جو آئے گا دیکھی جائے، اپنے کام پہ کری۔ یسوع مسیح کڑا آ رہا ہے، یہ ہے وفاداری۔ یسوع مسیح آئے نہ آئے، لیٹ کرے، ایماندار شخص کا کام اس کی وفاداری کرے۔ تو 5 کو کچھ اجر ملا کہ نہیں؟ جلجوس تھی، ان کو اجر ملا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو دیا، خدا نے دیا ان کو اندر بھرا، اپنے پاس بھرا، ان کے لیے بڑا اجر تھا۔ ان کی وفاداری جان دینے تک، آخر تک وفادار رہنا، یسوع مسیح سے زندگی کا تاج ہے۔ ابدی زندگی ملے گی، ابدی حیات میں انٹر ہو جائیں گے۔ یہ ہے وفاداری کا تاج۔ ایک کہانی واقعہ میں پڑھا کتاب پہ، بڑا پرانا ہے، اور مسیحوں پر پہلے بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اور ایک فیملی کو ایک بادشاہ نے بلا کر ساری پبلک کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا مسیح کا کیا کرتے ہیں آپ؟ انکار کر دیں، ورنہ آپ کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا یسوع مسیح کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی گڑھا کھودا اور اس میں آدھا دبا دیا۔ انہوں نے کہا آپ یسوع مسیح کا انکار کر، آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں سامنے، اور بچوں نے بھی اپنے پیرنٹس سے کہا آپ یسوع مسیح کا انکار نہ کریں، بے شک آپ کو مرنا پڑے، انکار یسوع مسیح کا نہیں کریں۔ پھر انہوں نے گلے تک دبا دیا مٹی میں، پھر انہوں نے کہا بھی وقت ہے، آپ کیا کر دیں؟ مسیح کا انکار کر دیں۔ اور پھر بھی انہوں نے کہا مسیح کا انکار، پھر ان کو زندہ گاڑ دیا اور مار دیا ان کے بچوں کے سامنے، اور انہوں نے یسوع مسیح کا انکار جان دینے تک تو زندگی کا تاج ملے گا۔ پھر لکھا کتاب میں ان کے مرنے کے بعد وہاں بہت بڑا ریوائول آیا، بڑی بیداری آئی، اور بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو مل کر۔ یہ ہے خداوند کے لیے قربانی دینے کا ایوانٹ۔ ان کو کتنی بلیسنگ ان کے لیے خداوند یسوع مسیح رکھی ہو۔ اس میں جتنا کوئی شخص وفادار، کتنے ہم خداوند کی عبادت میں وفادار، کتنے ہم خدا کے ٹائم میں وفادار، کتنے ہم خدا کی حضوری میں وفاداری سے ٹائم گزارتے ہیں۔ اس لیے وفاداری کا ایک تاج جو یسوع مسیح نے ہر ایک کے لیے جو بھی وفاداری کرے گا اس کے کام کے موافق اس کو دیا جائے گا۔ تو وفاداری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ مفت آٹا لینے واسطے کتنی لمبی لائن لگتی والا، کتنی لمبی لائن لگتی، اور بینزین کے پیسے لینے کے لیے انکم سپورٹ جو بینزین کچھ بہنیں بتاتی 2 گھنٹے میں کھڑی رہی بات، نمبر میرا پھر بھی نہیں آیا۔ اتنا ویٹ کرتے ہیں جسمانی چیزوں کے لیے، وہ ہماری ضرورت ہے، میں نہیں کہتا نہیں جانا چاہیے، لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا زیادہ انتظار کرتے ہیں، اتنا دکھ اٹھاتے ہیں، یسوع مسیح کے لیے کتنا دکھ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے اس کی وفاداری میں کتنی قربانی پیش کرتے ہیں، کیا قربان کرنے کی ہم تیار ہیں۔ اور یسوع مسیح ہر ایک شخص کے کام کے موافق اس کو کیا دے گا؟ نمبر 2، راست بازی جب یسوع مسیح کے لیے دکھائیں گے اس کا بھی اجر ہے۔ مقدس پالوس کہتا ہے میرے لیے راست بازی کا تاج رکھا، نہ صرف میرے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو یسوع مسیح کے آنے کے ظہور کے آمد کے منتظر ہے۔ ہر ایک شخص جو یسوع مسیح کے آنے تک اس کے ساتھ وفادار رہیں گے، اس کی انتظاری میں راست بازی کی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے راست بازی کا تاج رکھا۔ کسی جب باہر جاتے ہیں، ہم چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اور بھی بڑے کام کرنے دعا کے علاوہ۔ کئی مجھے کہتے ہیں بات جلدی ختم کرو، اور بھی کام کرنے والے۔ کتنا ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں، کتنا ہم اپنے کاموں سے وفادار۔
خداوند کے لیے کتنا ہم شادمانی سے اس کی حضوری میں آتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے کتنا بے چین، خدا کے قدموں میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنا ٹائم۔ ہاں چھیتی بات کر کے اور بھی کام کرنا ہے۔ اس لیے عبادت میں بھی ہم کدھر دھیان ہمارا ہوتا ہے؟ اپنے کاموں میں۔ تو راست باز کیسے شخص بنتا ہے؟ یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے اندر موجود ہے۔ ایسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں ہم خداوند کے ساتھ چل سکتے۔ یسوع مسیح کا فضل، اس کے گریس کے وسیلہ سے اس کی وفاداری کر سکتے، اس کی راست بازی ہمارے اندر ہے، اس کا تاج ہمیں ملے گا۔ تو راست باز بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یسوع مسیح کی وفاداری میں چلنا، یسوع مسیح کو ٹائم دینا پڑے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا فکر مند ہو کر یہ نہ تو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، ان ساری چیزوں کی تلاش میں کیا رہتی ہیں؟ کون رہتی ہیں؟ غیر قوم میں سب سے پہلے تم کیا کرو؟ آسمان کی بات سے اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں کیا مل جائیں گی؟ یہ مل جائیں گی، میں دوں گا۔ مجھے پتا ہے ان چیزوں کے تم محتاج ہو، لیکن راست بازی کی تلاش، راست بازی کی تلاش کرنے سے راست بازی کا تاج ہمیں ملے۔ اس لیے راست باز شخص خدا کی نگاہ میں بڑا قیمتی شخص ہے، لیکن کیسے راست باز بنے گا؟ جب راست بازی کی تلاش کرے۔ اگر دنیا کی تلاش میں نکلیں گے تو پھر راست بازی کی تلاش میں بھول جائے گی۔ یسوع سے فکر مند ہو کہ یہ نہ کیا کھائیں گے، کیا چیزوں کی تلاش نہ کرو، راست بازی کی تلاش کرو۔ بات بھی وہی ہے، پادری تو یہ کہنا، لیکن یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح بھی ان کو منع کر رہے ہیں، راست بازی تلاش کرو، چیزوں کی تلاش نہ کرو۔ اس کی جو شخص راست بازی کی تلاش میں ہے، یسوع مسیح ان کے لیے دوسری چیزیں آٹومیٹیکلی مہیا کر دے گا۔ یسوع مسیح نے کہا، کسی عام شخص نے نہیں کہا کہ جی ساڈا ایمان یسوع مسیح تے ہے تے پھر ایمان نہ پا جانا کہ یسوع مسیح سارا کچھ کر لے مچھو۔ یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل 14 باب کے لیے آپ نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہے، اگر نہ ہو تو میں تم کو کہہ دیتا ہوں، میں جاتا ہوں اور جگہ تمہارے لیے تیار کرتا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر آؤں گا تمہیں بھی ساتھ پھر آؤں گا۔ ایک تخت لگے گا جہاں یسوع مسیح جو ریوارڈ ہے وہ ڈلیور کریں گے، تقسیم کریں گے، اور وہاں راست بازی کا گفٹ بھی ریوارڈ بھی تقسیم کیا جائے۔ کون راست بازی کا ریوارڈ حاصل کرے گا؟ جو راست بازی کی تلاش میں۔ اس لیے ہر ایک کی کام کرے، جس قدر کوئی شخص اپنے زندہ خدا کو وفاداری دکھائے گا، راست بازی دکھائے گا، اگر ساری عمر ہم یہی کہتے رہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارا کوئی حال نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے راست باز نہ کر سکتے۔ کئیوں نے کہیے نا اچھا گوشت نہیں کھانا قربانی کا گناہ میں، انہوں نے کہا باقی گناہ میں دے ایک اور بھی اضافہ کر، کم کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں۔ گناہوں میں، کمزوریوں میں کمی آنی چاہیے۔ ہم کہتے کوئی گل نہیں، کہتے کتے کوٹا لگ پھر کے ہوتے، یہ ہے ہماری راست بازی۔ راست بازی کا مطلب ہے سچائی پر کام شخص، سچائی سے وہ ہٹتا نہیں۔ صادق شخص جو ہے لکھا ہے اس کے سر پر برکتیں ہیں، انسان کی کتاب میں لکھا ہے صادق کے سر پر کیا ہے؟ برکتیں ہیں۔ ایک اور آیت لکھا ہے صادق برکتوں سے معمور ہوگا۔ جب راست بازی کی زندگی گزاریں گے، بلیسنگ آٹومیٹیکلی ہماری زندگی میں آئے۔ ایک آدم درو خاتم نے کلام سے کہا کہ جو شخص
روحانی طور پر اور خدا کے ساتھ وفادار ہوگا یا مضبوط ہوگا، جسمانی بلیسنگ آٹومیٹکلی سنیں گے۔ ہم کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ شاگرد کس کی طرف دوڑ رہے تھے؟ یسوع نے منع کیا، فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کپڑے کی، روٹی کی اور پینے کی فکر میں ہے۔ یسوع کا تلاش کرو، کس کو؟ راست بازی کو تلاش کرو، آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ کبھی کبھار ہم بیٹھے عبادت میں ہوتے، کون سے کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں پہنچے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہمارا خیال اچھا یہ کام کرنے والا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے۔ ہم بڑے اطمینان سے خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھے ہوتے، بے چین ہوتے ہیں، اور یہ راست بازی کی علامت نہیں ہے۔ راست باز خدا کی حضوری میں شادمان ہوتا ہے، یہ راست باز کی تعریف ہے۔ راست باز خداوند میں خوشی کرتا ہے۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص راست بازی کی زندگی گزارے گا، خداوند یسوع مسیح جب آئے گا اس کے کام کے مطابق اس کو کیا دے گا؟ نمبر 3، انکرپٹیبل کون ہے؟ جس کا مطلب نام جانے والا چہرہ۔ مقدس پالوس کہتا ہے کرنتھی خط میں، ایسا دوڑو کہ جیتو۔ ایمانداروں سے مخاطب ہوتے دوڑیں اور یسوع مسیح کے لیے جیتے۔ دو طرح کی دوڑیں ہم لگاتے ہیں، ایک دنیا داری کی دوڑ ہے، ایک یسوع مسیح کے ساتھ دوڑ ہے۔ ہماری دوڑ کیسے؟ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو پہلوان ہے جب کشتی کے لیے اور مقابلے کے لیے دنگل میں اترتا ہے اور وہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی محنت کرنے کے بعد اس کو ایک سیرا ملتا ہے جب جیتتا ہے، اور وہ سیرا کیا ہے؟ مرجھانے والا چہرہ۔ اگر کوئی شخص یسوع مسیح میں محنت کرتا ہے، اس میں دوڑ لگاتا ہے، اس کو ایک ایسا سیرا ملے گا جو نام اٹھانے والا، ایسا ریوارڈ جو کسی دنیا دار شخص کے پاس نہیں۔ اس لیے ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون کون پسند کرتا ہے سامنے لے آ کے ہاتھ پایا جائے۔ کہڑا کا پسند کرتا؟ وہی پسند کرتا سامنے لے آ کے ساتھ سامنے عزت کی جائے، ہاتھ پایا جائے۔ کون کون پسند کرتا ہے؟ کسی کو پسند نہیں ہے۔ ہر شخص کی خواہش اس کی عزت کی جائے، ہر شخص چاہتا اس کو عزت دی جائے، اس کی لوگوں کے سامنے عزت کو بلند کیا جائے۔ آسمان کی کتاب میں ملتا ہے جس سے بادشاہ خوش ہو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حمان جو تھا بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے کہا یہ تو میرے لیے، میں سب سے قریب ہوں بادشاہ مجھ سے زیادہ خوش ہے، اور بڑے اس نے بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ کہا اس کو بادشاہ کے گھوڑے پہ بٹھایا جائے، بادشاہ کا لباس پہنایا جائے، اس کے گلے میں سونے کا توق جو بادشاہ کا وہ پہنایا جائے اس کو، اور اس کے آگے نرسنگا پھونکا جائے، لوگوں کو بتایا جائے جس سے بادشاہ خوش ہوتا ہے اس کی ایسے اس کا مطلب جس سے بادشاہ خوش ہے اس کی عزت کرتا ہے، اس کے گلے میں سیرا ڈالتا ہے، اور اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ ایسا شخص جو اپنے بادشاہ کو خوش کرے گا اس کے لیے بادشاہ کے پاس بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کسی نے پسند نہیں ہے مالا پر پانا یا ہاتھ۔ کئی لوگ ناراض ہو جائیں مالا نہ پائے جائے، اس لیے مالا جو ہے یہ یہاں تو مرجھانے والے، لیکن پھر بھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی عزت محسوس کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں پھر تصویریں بنا کے ہم فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہار دیا۔ میں نے بھی جب شاید کرسمس کی بات یا سالگرہ کی بات ہے، ہاتھ مجھے بنائی، میں نے اس کی تصویر بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کی، بڑے لوگوں نے لائک۔ پیچھے کیا تھا کہ مجھے بھی کسی نے عزت دی ہے، یہ عزت چاہتا ہے انسان، اور یہ مرجھانے والے چہرے ہیں۔ اگر ہمیں نام مرجھانے والا چہرہ ملے پھر کتنی خوشی ہوگی۔ وہ کہاں سے ملے گی؟
کہاں سے ملے گی؟ یسوع مسیح سے۔ ہاللیلویا۔ آئیں اپنے خداوند کی زوردار تعریف بجائیں۔ ایمان والا شخص لگتا تو ماتڑی ہے، لیکن اس کی خدا کی حضوری میں بڑی عزت ہے۔ کب؟ جب اس لائق اس کے کام کے موافق خدا اس کو کیا دے گا؟ یسوع مسیح اجر دے گا۔ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس موجود ہے، پہلے سے موجود ہے۔ ساری کیٹیگریز پہلے سے موجود ہیں۔ ہم نے اس لیول پہ اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ جب یسوع مسیح آئے ہمارے لیے اس کے پاس ریوارڈ موجود ہے۔ اگر ساری دنیا ساری عمر اس دنیا کی کوئی رہے ہمارے ریوارڈ نہیں ہے۔ محنت کرنے سے جو بھی محنت کرے گا خدا کی حضوری میں اس کا ریوارڈ موجود ہے۔ نمبر 4، آکرون آف ریجوائس، خوشی اور شادمانی کا تاج۔ جتنے لوگ خداوند میں خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ریوارڈ موجود ہے، ان کی بلیسنگ موجود ہے۔ اس لیے مقدس پولس کہتا میں کہتا خداوند میں کیا رہو؟ خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خوش رہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو۔ سانو فکر لگیاں نے کہ نہیں؟ بڑیاں لگیاں، روٹی پوری ہوئے تو فکر نہ لگی۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا، پولس رسول یہ نہیں کہا، وہ ایک ہی بات پر زور دیتا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، خداوند قریب ہے، اس میں خوش رہنا سیکھو۔ مقدس داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جب مینوں کہ آؤ یہ ہوا دے کار چلے۔ اسے کتنے خوش ہونے والے، یعنی راست باز شخص خداوند کی حضوری میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ آؤ ایک نواں گیت کس لکھا یہ 100 نمبر زبور میں لکھا ہے، اے اہل زمین سب خداوند کی حضوری میں کیا کرو؟ خوشی کا نعرہ مارو، ریجوائس، خوشی کریں، شادمان، اور گاتے ہوئے گیت گاتے ہوئے خداوند کی حضوری میں کیا ہو؟ حاضر۔ ہم اس کی بھیڑیں، اس کی جگہ کی بھیڑیں، اس کے لوگ، وہ ہمارا خدا ابدی خدا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، وہ بھلا خدا ہے۔ یہ ہے مکاشفہ، اگر کسی کو مل جائے، یہ ہے بھید جو اس پر سے پردہ جب اٹھے گا آٹومیٹیکلی ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی، دگنی ہو جائے گی۔ اس لیے خوشی کا تاج بھی ہمیں پہننے کی ضرورت ہے یا حاصل کرنے کی۔ نمبر 5، کرون آف گلوری، یہ بھی ملے گا۔ یسوع مسیح اس وقت کہیں گے جو اس کے دائیں طرف ہوں گے، کیا کہیں گے یسوع مسیح کو؟ اپنے دائیں طرف والا کو کیا کہیں گے یسوع مسیح؟ کیا کہیں گے؟ آندھی آگے سے پوچھنا تھا، کیا کہیں گے؟ اونچی بات ہے، اے میرے باپ کے احتساب، کیا کہیں گے جو دائیں طرف ہوں گے؟ جب یسوع مسیح سفید تخت پر بیٹھیں گے تقسیم کرنے کے لیے بارش، اے میرے باپ کے مبارک لوگ، یہ لو میرا جو پیشکش تمہارے واسطے تیار ہے۔ بائیں طرف والے کیا کہیں گے؟ اے ملا انو میری آنکھوں سے، اور ان کو کہاں پھینک دو؟ ان کو وہاں پھینکو، ان کو ڈیرے پھینکو، وہاں رونا اور دانتوں کا۔ یہ ہے رواج، یہ ہے ہر ایک کام کے موافق۔ اور بھی ہیں، جب جلالی تک لگے گا، جب خدا کی حضوری میں داخل کیے جائیں گے، پترس کے خط میں لکھا ہے، تو پھر ہم خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ جلال کا تاج ملے گا، جلالی زندگی وہاں ملے گی۔ دنیا میں ہم کہاں کھوئے ہوئے، بڑے مسائل دنیا میں یہ رہیں گے، یہ نہیں ختم۔
لیکن ہماری امید کہاں پہ ہے؟ اس جلالی تاج کو پانے. ہماری آنکھیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ جلالی تاج پانے. ہماری آنکھیں کہاں ایک ایسی عزت جو عام شخص دے سکتا ہے، جہاں نہ رونا ہوگا، نہ دام پیسنا ہوگا، نہ واویلا ہوگا، نہ پیاس لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ تریکی ہوگی. وہاں روشنی ہوگی، خدا کا برہ ہوگا، وہاں جلال ہوگا. ایماندار شخص وہاں داخل کیے جائیں جلالی تاج کے ساتھ. ہاللیلویا. یہ ہے مکاشفہ اگر کسی پر کھل جائے تو. اس لیے یسوع مسیح کا دیکھنا جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کو جواب دینے کی اجر میرے پاس. اکثر ہم کہتے ہیں جو گیت گانے والے ہوتے ہیں کلام کے دوران کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان پر مکاشفہ کھل سکتا ہے. ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا سننے سے؟ خدا کا کلام سننے سے. وعدوں کا کیسے پتا چلے گا؟ خدا کے کلام سے. کبھی کبھی کلام تو پہلے سنا ہے. ایک کوٹیشن میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جو نالج ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کیا ہے. جو وزڈم ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس کے لیے کیا ہے. علم کا ہونا تو بڑی بات ہے. علم جتنا آپ پڑھیں گے سیکھیں گے آپ کے پاس نالج ہوگا، اس کو اپلائی کیسے کرنا. یسوع مسیح کا جو میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر کیا کرتا ہے، کیسا آدمی کی مانند ہوگا، کیسا آدمی کی مانند ٹھہرے گا، کیسا آدمی کی مانند ٹھہرے گا، عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا. عقل مند کیا کرتا ہے؟ اپنا گھر کہاں بناتا ہے؟ جو میری یہ باتیں سنتا ہے پتہ اس کو ہے، لیکن ان پر عمل کس آدمی کی مانند ٹھہرے گا؟ بیوقوف آدمی کی مانند. یہ میں نہیں کہہ رہا، یسوع مسیح کہہ رہا. اگر اسی کسی نے کہا بندہ غصہ کر سکتا، لیکن یسوع مسیح نے کہا جو میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا. اس کا مطلب یسوع مسیح پریکٹیکل لائف چاہتا ہے. یسوع مسیح عملی زندگی گزارنے میں دیکھنا چاہتا ہے. یسوع مسیح ہمیں پھلدار دیکھنا چاہتا ہے تاکہ جلالی تاج سے ملبس کرے گا. اس لیے خدمت کرنے والا شخص، خدا کے ساتھ چلنے والا شخص، پولس کہتا ہے میں اپنی دوڑ ختم کر چکا، میں اس نشان کی طرف دوڑے جاتا ہوں. خدمت کی بات کرتا ہے، میرے لیے راست بازی کا تاج ہے. خدمت کے بعد راست بازی کا تاج ملے گا کب؟ جب خدمت کام کی. جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے. کیسے خدمت کرتے ہیں؟ کون سی عزت ہمیں ملے گی؟ یہ کلام میں موجود ہے، اس کو ہم کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کلام جو ہے یہ تازہ ہے، کلام جو ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، کلام جو ہے خدا کی سانس ہے. بے شک 10 بار آپ سن لیں، 100 بار سن لیں، پھر بھی خدا کی آواز ہے، ضرور آپ کو بلیس کرے اگر آپ سنتے ہیں. یہ ختم ہو رہی ہے سمندر ہے، عام سادہ زبان میں ہم کہتے ہیں. سمندر کبھی ختم ہوا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ختم ہو. کئی 100 سال ہو گئے ہیں لوگ اس پر اس کی تشریح لکھ رہے ہیں، آج تک ختم نہیں ہوئی. بڑی بڑی کتابیں لکھی، اربوں کے حساب سے کلام کی تشریح میں کتابیں لکھی گئی ہیں. آج تک کلام بلیس کرتا ہے، ورنہ اسٹاف کو یہاں پہ ہم کے کچھ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے حکمت سے بھرے ہوئے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن عام شخص بھی جب اس کلام کو کرے گا اور سننے والا اسلام کے صلہ سے بلیسنگ محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا، اور کبھی کبھی تلخی محسوس کر سکے گا جب قبول نہیں کرے گا. اس لیے اس کلام میں چھپے ہوئے راز اس وقت ہم پر کھلیں گے
जब हम यीशु मसीह की पैरवी में चलेंगे, जब हम यीशु मसीह के लिए जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कई दफा रोका है शागिर्दों को, आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो क्या फायदा। यीशु मसीह कह रहा है काम घट करो तो इबादत यीशु मसीह कहते हैं। हो सकता है कुछ लोग दुनियादारी में ज्यादा टाइम गुजारते हैं, यीशु मसीह ने मना किया। काम लगे हुए मुकद्दस यूहन्ना और पतरस दोनों भाई इंद्रियास, यीशु मसीह का मेरे पीछे आ जाओ। हो सकता कहीं ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈ ਕੰਮ कहते हो यार भी कहते। लेकिन जो वादे खुदा के कलाम में, जो मुकश्शफात खुदा के कलाम में, उन पर पर्दा कब खुलेगा, कब हमारी आंखों के सामने वो सारी चीजें एक फिल्म की तरह चलना शुरू हो जाएंगी। खुदा के जलाल को देखकर शुरू कर देंगे जब कलाम की डेप्थ में जाएंगे, जब खुदा की रसूली में हम आएंगे, जब खुदा के साथ हम रिलेशन को मजबूत करें। वरना दुनिया तो बहुत बड़ी है, ना दुनिया खत्म होगी ना हमारे काम खत्म होंगे। खुदा ने बनी इस्राएल से कहा सबत का दिन क्या रखना है तुमने पाक। हालांकि सारे दिन पाक है खुदा के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन खास दिन खुदा ने दिया उनके लिए मुकद्दस रखा, भेद रखा। अगर इसकी तुम फरमाबरदारी करोगे तुम्हारे लिए मैं आसमान खोल दूंगा। कैसे भला आसमान? सातवें दिन तुम्हें कोई काम काज नहीं करना, मैं छठे दिन की जो कमाई होगी उसमें सातवें दिन की बरकत दे दूंगा और आठवें दिन की दे दूंगा। हालेलुया। ये है मुकाशफा। सातवें दिन काम नहीं करना, छठे दिन में 2 दिन की ब्लेसिंग खुदा रख देगा। आठवें दिन तू काम करेगा तो फिर शाम को तुझे मिलेगी नजर। ये निकाश अगर खुल जाए, बनी से खुदा ने कहा 6 साल तुमने बीज बोना है, जमीन को बोना है, 7वां साल छोड़ दे। मैं 7वें और 8वें साल की जो ब्लेसिंग है 6ठे साल में दे दूंगा। ये है निकाश। इससे जब पर्दा खुलेगा ऑटोमेटिकली हमारी राहें और हमारी तरजीहात चेंज हो जाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी गहरी बात की है। एक ही जुमला है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक को हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। कोई बंदा दिल तो काम ना करता है साडा तो किन्ने खुश होंगे। फर्ज कर काम किसी को करवा रहे हैं, असली पे करना है। अगर वो शख्स दिल से काम नहीं करेगा कितना पे करेंगे हम? जितना काम कितना ही उतना ही दिन मिलेगा। अगर खुदा की वफादारी में हमारी कमजोरी आ जाए तो खुदा की उस कदर जा सकते, खुदा की हजूरी में आने, उसकी फरमाबरदारी में अगर कमी आई, खुदा उसी कदर नजर जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा पाए। इसके बावजूद हमें समझे खुशी से देने वाले को खुदा क्या रखता है? अजीज रखता है, यानी पसंद करता है। जितना खुदा की हसूली में हम वक्त स्पेंड करेंगे उसका दुगना को देगा। कम स्पेंड करेंगे कम देगा। जितनी ज्यादा वफादारी करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा, कम वफादारी करेंगे कम मिलेगा। हमारा दिल अगर खुदा के साथ ठीक नहीं, खुदा की ब्लेसिंग खुदा। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए कहा हर एक काम के मुताबिक जैसा उसका दिल दुनिया में लगा था उसी के मुताबिक उसको एक बात। कोई बंदा बड़ी खिदमत खुदा करता है, बड़ी वफादारी उसने की है, उसका बड़ा जाए। खिदमत के हवाले से लिखा हुआ है दानियल किताब में, जिनकी कोशिश से बतेरे सादत हो गए वो नूरे फलक पर क्या करेंगे? चमकेंगे और सितारों की मानिंद अब्दुल आबाद रोशन रहे। ये है जलाली। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਛੱਡਣ ਦੀ
कोई एक थ्रू हम जीतेंगे, कोई एक शख्स खुदा के पास आएगा, कोई एक शख्स खुदा की सुनना शुरू कर देगा। हमारे लिए आसमान पर सितारों की मन रिवार्ड न चुके। इसलिए ये मुकाशफा उसी पे खुलेगा जिसका ज़ेन खुदा खोलेगा, लेकिन तबलीग से बंद कर देगा। इस तरीके के जहान के खुदा, इस जहान के खुदा ने उनकी अक्ल को क्या कर दिया है? तारीफ कर दिया है, बंद कर दिया है। इसलिए लिखा ये सुन के ज़हनों को खोला ताकि वो किताबे मुकद्दस को क्या करें? समझे। में दुआ करने की जरूरत है, खुदा हमारे ज़हन को खोल के ताकि किताब मुकद्दस को क्या करे? समझे, बेजार ना हो, बेचैन ना हो तेरी हुजूरी, बल्कि खुशी से तेरी हुजूरी में वक्त गुजारे। और फिर हमें खुदा ब्लेस करे, हर एक के काम के मुआवजे देने के लिए अजर खुदा के पास जैसा काम उसकी बादशाही में करेंगे, उसकी बादशाही में करेंगे, वैसा ही अजर खुदा हमें देगा। और उस वक्त में खुशी का पता चलेगा कि इस कदर रिवार्ड हासिल करने वाले को खुशी मिली। आमीन। आए अपनी बात करेंगे।